والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية إمام السر والعلن دافع الكرب والمحن صاحب الجود والمنن كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان صاحب العصر والزمان الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذي ثبتت به الأرض والسماء هو الذي رزق به الورى اللهم عجل فرجا وسهل المخرجا وجعلنا من أعوانه وأنصاره عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب جدكم يا صاحب الزمان. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لأخي علي بن أبي طالب فضائل لا تحصى كثرا. صلوات. گزارش کرتا ہوں تھوڑا سامنے اور تشریف لے آئیں اور بعد میں آنے والے جگہ خالی کر کے مل کے بابا سے بلند صلوات. شب اربعین حسینی، شب چہلم شہداء کربلا علیہ السلام، شب گریہ و ماتم، شب اندوہ و غم. خوش نصیب ہے وہ افراد جو اس رات مولا کا چہلم منانے کے لیے مولا کے روضے پر پہنچے. خوش نصیب ہے وہ گھڑیاں وہ ساعتیں ان کے لیے جس میں وہ مولا کی زیارت اور مولا کا چہلم مناتے ہوئے صرف کر رہے ہیں. دنیا کی عظیم دولت کا نام ہے زیارت حسین. کہتے ہیں کہ روایت میں آیا ہے جو انسان جتنے دن کربلا میں رہتا ہے ان دنوں کا شمار انسان کی زندگی میں اللہ نہیں کرتا. اضافی ایام عمروں کو بڑھانا ہے. دعائیں کم پڑھو، کربلا زیادہ جاؤ. اس لیے کہ جو کربلا میں جتنے دن رکتا ہے انسان کی زندگی کے ایام اضافہ وہ دن اضافہ ہوتے ہیں. اللہ تحفہ دیتا ہے. مولا حسین کے بارگاہ میں جو جاتا ہے. مالک تجھ سے دعا ہے اس چہلم کی مجلس کی ابتدا میں فرش اعضا کا بانی اعضا کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں جس طرح تو نے ان سال جتنے مومنین کو شرف زیارت دیا، اربعین کا موقع چہلم مظلوم کربلا کا موقع کربلا میں دیا. ہر عزادار کو زندگی میں ایک مرتبہ زیارت کا موقع عنایت فرما. مل کے بابا سے بلند صلوات. جی میں آپ تمام حضرات برادران کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور اسی طرح اپنے اور آپ سب کی جانب سے تمام ائمہ کی بارگاہ میں
مراجز قدر آیات اعزام طلاب ذوی الاحترام، اہل بلا و عزا، اراکین جماعت سلواس، مجاورین روضہ اور مومنین جو زائرین چہلم منانے کے لیے روضہ سلواس میں تشریف لائیں، تمام کی خدمت میں اور سب کے جانب سے اس غم کے حقیقی وارث وقت امام مولا امام زمان عاجل اللہ عنہ بارگاہ اقدس میں شہدائے کربلا کے چہلوں کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کر کے دعا کرتا ہوں، مالک ہماری تسلیت کو قبول فرمائے۔ مل کے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات حضرات۔ جتنا مجمع ہے پوری توجہ سے سماعت فرمائیں، اور جو مجمع آتا رہے گا آپ کی توجہات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی متوجہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج 2 مجلسیں ہماری بچی ہیں، آج کی اور کل کی۔ چاہتا ہوں کہ آج کی رات باپ کے فضائل پڑھو اور کل کے دن میں بیٹے کے فضائل، اور پھر انشاءاللہ التماع سے دعا۔ فضائل مولا کائنات کے عنوان سے یہ مجلس آپ کی والدہ سماعتوں کی عدالت میں ہدیہ ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہاں سے شروع کروں، لیکن دل نے آواز دیا وہاں سے شروع کر جہاں سے نور الہی اس عالم امکان میں حیات ظاہری لے کر آیا۔ مدتوں سے خلیل کا بنایا ہوا گھر چشم درا تھا، خدائے آسمانی سے منسوب کردہ کاشانہ ارضی سال ہا سال سے مصنوعی خداؤں کا پائیتخت بنا ہوا تھا۔ ایسے میں کسی مبارک فال قدموں کا منتظر تھا جس کے آنے سے حق کا نمود، باطل کی شکست کا مکمل مظاہرہ ہو۔ آمینہ کی تمناؤں کا چراغ اپنے پورے جلال پہ تھا، لیکن پروانہ جمال کے نہ ہونے کی وجہ سے بڑا افسردہ تھا۔ وہ وقت آیا عرب کے سب سے بڑے سردار، مکہ معظمہ کے سب سے بڑے رئیس، حرم الہی کے متولی، خانہ خدا کے خزینہ دار، شیبۃ الحمد حضرت عبد المطلب کی بہو فاطمہ بنت اسد اپنے سینے اور پہلو کے درمیان جس امانت کو ودیعت رکھے تھی، اس امانت کی ادائیگی کا وقت قریب آیا۔ ادائے امانت کی تحریک درد ذر کی جسمانی تکلیف سے شروع ہوئی۔ ادھر تکلیف کا آغاز ہوا، ادھر سے الہام ربانی ہوا۔ اے بی بی اپنے گھر سے نکل، میرے گھر کی طرف چل۔ کہتے ہیں کہ روایات میں 7 مرتبہ الہام ربانی ہوا، اور بی بی اپنے گھر سے چلی، خانہ خدا کے پاس آئی۔ عام دروازے سے نہیں، اس لیے کہ عام دروازے سے اگر جاتی تو دنیا کے لوگ کہتے خود آ گئی ہے، اس لیے کہ بلائی گئی ہے۔ تو اللہ سے کہا کہ ایک نیا دروازہ چاہیے۔ پشت کی دیوار کی طرف آئی، اپنے شکم مبارک کو دیوار سے مس کیا۔ مس کرنے میں دیر تھی، دیوار میں در بدنے میں دیر نہیں تھی۔ نور کی طرف تھی، نازل ہونے والی آیت کا جاہ و جلال تھا۔ موسیٰ کی ماں پر ہونے والی مانوی وحی کی کوئی روحانی طاقت تھی کہ جس نے بیوی پہ قدموں کو پیچھے ہٹنے نہیں دیا، بیوی نے چہرے کو برگشتہ نہیں دیا، بس شکم مادر میں جو بچہ تھا اس بچے کا واسطہ دے کر اپنے شکم کو دیوار سے مس کیا۔ مالک تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ اللہ نے مشکلات کا واسطہ دیا، دیوار میں در بنا، اور دیوار میں جیسے ہی در بنا بیوی نے قدم اندر بڑھائے، دیوار اپنی اصلی شکل میں آ گئی اور دیوار پھر بند ہو گئی۔ 3 دن کا عرصہ گزرا، وہ وقت آیا قرۂ ارض کے نقطۂ محوری پر فاطمہ بنت اسد کا لال اس عالم امکان میں قدم رکھا۔ اللہ اکبر! ہر طرف سطوت و جبروت کے پہرے تھے، مشیت کا انتظام تھا۔ کیا مجال کہ کسی کی نگاہ پڑ جائے؟ آسمان سے حوریں آئی، مریم کو بھیجا گیا، حوا کو بھیجا گیا، سارا کو بھیجا گیا۔ اللہ اکبر! خدمت کے لیے آئی، آسمان سے دسترخوان آیا۔ اس عالم امکان میں ابو طالب کے لال نے پہلا قدم رکھا، اور قدم رکھ کر سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکایا، اور جھکا کر کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ بس اتنا کہنا تھا۔ کعبے کے اندر جو بت تھے گر پڑے، اللہ اکبر! کعبے کے اندر جو بت تھے گر پڑے، اور جیسے ہی گر پڑے تو عزیزان محترم علی بن ابی طالب نے آواز دیا، دنیا والوں بتوں کے سامنے سر جھکانے والے اور ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے اور ہیں۔ سلام پڑھیں محمد و آل محمد۔
परवरदिगार की इबादत के लिए आए, उसी की मारिफत के लिए आए, उसी का परचम तौहीद सर बुलंद करने के लिए आए। अली ने सर माबूद की बारगाह में रखा, उधर खुद सर को होकर के पड़े। खैर संगीतपुरी ने दो मिसरे अजीब कहा है, मैं तमहीद मजलिस में वो दो मिसरे आपकी बालिदा समातों की अदालत में पेश कर रहा हूँ। दो तरफ दो मौलाना हजरात बैठे हैं, इनको गवाह बनाकर वो दो मिसरे आपकी समातों पे हदिया करता हूँ। अजीब मिसरे का खैर संगीतपुरी ने, तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे, तारीफ उस हुसैन की इंसान क्या करे जिसके पितर ने काबे को काबा बना दिया। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। इंसान क्या करे जिसके पितर ने काबे को काबा बना दिया। काबा काबा बना है अली की वजह से। काबा सनम कदा था, मसनूई खुदा का पायतख्त था, लेकिन काबे को काबा बनाया अली इब्न अबी तालिब के वजूद ने। और काबे की तरफ आज पूरी दुनिया सर झुकाकर सजदा करती है, अली जान मुतम सर झुकाकर सजदा ना करती। अल्लाह अकबर, मुझे इस मंजिल पर रुक कर जुमला कहने दे, फिर चार में से पढ़ूंगा। अरे क्या कहना, बाप ने काबे को काबा बनाया, बेटे ने सजदा सिखाकर क़िबला बनाया। क्या कहना, बाप ने काबे को काबा बनाया, बेटे ने सजदा करके काबे को क़िबला बनाया, क़िबला बनाना सिखाया। याद रखो, अगर हुसैन का करबला से सजदा ना होता तो मुसलमानों को काबे के रुकना पता मालूम ना होता। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। हुसैन पे चार मिसरे सुनिएगा। है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, है बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन, करता रहा खुदा के लिए क्या से क्या हुसैन। लब्बैक लोग कहते हैं परवरदिगार को, परवरदिगार कहता है लब्बैक या हुसैन। कोशिश करके सुनाऊंगा, इसलिए जैसा कि मौलाना ने कहा, आज नहीं पढ़े तो कब पढ़ेंगे। जिंदगी बाकी रहे, ये गम है, जिंदगी बाकी रहे, ये मजलिसें है। अगर हुसैन का सजदा ना होता, लोगों को काबे की तरफ सजदा करना मालूम ना होता, काबे का पता ना मिलता। इसलिए कि इख्तियार की पूजा करने वाले, जाहो अशम की पूजा करने वाले, तख्त व ताज की पूजा करने वाले, दरबारों में सर झुकाने वाले, इस अल्लाह अकबर मालो दौलत के लिए मरने वाले पैदा हो गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले अरे खत्म हो रहे थे। ऐसे में हुसैन ने करबला से एक सजदा किया। अगर वजूद शहे करबला नहीं होता, कहीं जमीन में जिक्र खुदा नहीं होता, हुसैन करते ना सजदा। अगर कहे खंजर, किसी को काबे के रुख का पता नहीं होता। सलाम है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। जमाना परेशान है, दुनिया परेशान है, लेकिन अबू तालिब बड़े मुतमईन है, रिसालत बड़ी मुतमईन है। 3 दिन के गुजरने के बाद दीवार में फिर दोबारा दर बना। एक माँ अपने बच्चे को लेकर अरे दामन में छुपाई हुई बाहर निकली, जिसके हुस्न का ही आलम है। सूरज भी देखकर शर्माता नजर आ रहा है। यह माँ बच्चे को लेकर बाहर निकली, उधर
رسالت استقبال کے لیے آئی. اللہ اکبر. ادھر سے ماں چلی, ادھر سے رسالت عز و شان کے ساتھ باہوں کو پھیلائے ہوئے آئی. ماں نے بچے کو آغوش رسالت کے حوالے کیا. بچے نے آغوش کی گرمی کا احساس کیا, آنکھوں کو کھولا. اب تک آنکھیں بچے نے نہیں کھولا, اس لیے کہ آنکھیں کھول لیتا عین اللہ ہے, آنکھیں بتوں پہ نگاہ پڑ جاتی. اسی لیے اس عین اللہ نے آنکھوں کو نہیں کھولا, آغوش رسالت کی گرمی کو محسوس کیا, آنکھوں کو کھولا. آئینہ رسالت میں جمال امامت کو دیکھا. اللہ اکبر. آئینہ رسالت میں جمال امامت کو دیکھا. لبوں سے کہا یا رسول اللہ کیا سناؤ. اللہ اکبر. رسول نے کہا جو کچھ وہاں سے لائے ہو وہ سناؤ. تاریخ کہتی ہے علی نے آغوش رسالت میں توریت سنائی, زبور سنائی, انجیل سنائی, قرآن سنایا. جواب میں میرے پیغمبر نے کہا, میرے آقا نے کہا علی تم نے زبور ایسے پڑھا جیسے داؤد نہیں پڑھتے تھے, تم نے انجیل ایسے سنائی جیسے عیسیٰ نہیں پڑھتے تھے, تم نے توریت ایسے پڑھا جیسے موسیٰ نہیں پڑھتے تھے, تم نے قرآن ایسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. قرآن نازل نہیں ہوا, قرآن نہیں اترا, قرآن کی آیتیں نہیں آئی. نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے والی دو شخصیتیں ہیں, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام علی بن ابی طالب. نزول قرآن سے پہلے قرآن پڑھنے والی دو ہی شخصیتیں, ایک کا نام محمد عربی ہے, ایک کا نام علی بن ابی طالب ہے. پیغمبر نے کیا کہا, علی داؤد سے بہتر انداز میں تم نے زبور پڑھا, موسیٰ سے بہتر انداز میں تم نے توریت کو سنایا, عیسیٰ سے بہتر انداز میں تم نے انجیل کو پڑھا, اور بالکل قرآن ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. رکو اس مقام پر عزیزان محترم, کیسے مولا نے بہتر پڑھا. اللہ اکبر. آخر داؤد بھی تو معصوم ہے, داؤد بھی تو نبی خدا ہے, داؤد بھی تو صاحب کتاب زبور ہے, موسیٰ بھی تو معصوم ہے, موسیٰ بھی تو اولو العزم پیغمبر ہے, موسیٰ بھی تو صاحب کتاب توریت ہے, عیسیٰ بھی تو معصوم ہے, عیسیٰ بھی تو نبی ہے, عیسیٰ بھی تو اللہ کے نمائندے ہے, عیسیٰ بھی تو صاحب کتاب انجیل ہے. لیکن پیغمبر کہہ رہے کہ داؤد سے بہتر زبور تم نے سنایا, موسیٰ سے بہتر توریت تم نے پڑھا, اے علی عیسیٰ سے بہتر انداز میں. اس لیے کہ سنو ابراہیم اسماعیل جملہ کیا کر رہا, داؤد نے اپنی زبان سے زبور کو پڑھا, اگر موسیٰ نے اپنی زبان سے توریت, عیسیٰ نے اپنی زبان سے انجیل, لیکن علی نے اللہ کی زبان سے چاروں کتابیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ نے خلق پر احسان فرمایا, ایسا بہترین مولا, ایسا بہترین آقا, فضائل کا گھاٹے مرتا ہوا سمندر, آن کے خوبا ہمیں دارن تو تنہا داری, وہ خوبیاں جو سب کے پاس ہے, سمٹ کر اگر کسی ذات میں نظر آئی, وہ میرا مولا علی بن ابی طالب. آدم کا علم علی میں, نوح کا تقویٰ علی میں, ابراہیم کے خلت علی میں, موسیٰ کی حیبت علی میں, عیسیٰ کے مناجات علی میں, انبیاء کے صفات علی بن ابی طالب میں, توریت میں علی کے فضائل, انجیل میں علی کے فضائل, زبور میں علی کے فضائل, قرآن کے برق برق نقطے نقطے میں علی کے فضائل, علی کے فضائل, علی کے فضائل. علامہ شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال لکھا, منتہی الاعمال شوکت منصوری کی زبان حیات میں لکھا. باب ولایت پہ پہنچے تو فارسی میں ایک شعر لکھا, میں شعر تو نہیں پڑھوں گا, صرف ترجمہ کرتا ہوں, ترجمہ پہنچ جائے اس عالم کو دعا دینا. باب ولایت پہ خلم محبت کو اٹھا کر ایک شعر لکھا جس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں. ترجمہ اگر میں کر لوں, اگر آپ کے دلوں تک بات پہنچ جائے, اس عالم کے حق میں ضرور دعا دینا. بات دے یا نہ دے, دعا ضرور دیجیے گا. وہ عالم قلم اٹھا کر محبت کے قلم سے یہ لکھتے ہیں کہ علی کے فضائل پڑھنا چھوڑو, علی کے فضائل لکھنا چھوڑو, علی کے فضائل پڑھنا چھوڑو, علی کے فضائل لکھنا چھوڑو. علی کی فضیلتوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہے, کسی دریا کے کنارے لے کر بیٹھ جاؤ, اپنی انگلی دریا میں بھگو
صرف تم انگلی بھگوتے جاؤ، تم انگلی تر کرتے جاؤ، ورق پلٹتے جاؤ، دریا کا پانی سن جائے گا، فضائل کا ڈھیر ویسا پہ ویسا رہے گا، آپ کے مزاج کا پھل پڑنے جا رہا مصر رائے گا جانے نہ پائے۔ ارے فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا، فاروق کوئی فاتح خیبر نہ بن سکا، کوئی غنی بساقی کوثر نہ بن سکا، صدیق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، جس نے جو چاہا بن گیا، حیدر نہ بن سکا۔ صدیق کوئی نفس پیغمبر نہ بن سکا، جس نے جو چاہا بن گیا، حیدر نہ بن سکا، جس نے جو چاہا بن گیا، حیدر نہ بن سکا۔ لائے زمانہ ایسے کسی بھوت راہ کو پلٹا سکے جو ڈوبے ہوئے آپ کا۔ علی والے کی پہچان، حلالی کی پہچان یہ ہے، جب علی کا نام لیا جاتا ہے تو چہروں پہ بہادی آتی ہے، چہروں پہ خوشحالی آتی ہے اور محبت چہروں پہ نظر آتی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پانچویں امام نے کہا قیامت میں جب لوگ آئیں گے ہمارے ولایت کا اثر چہروں پہ دکھے گا۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ایک دن آئے گا کچھ کے چہرے کالے ہوں گے، کچھ کے چہرے چودھری کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے رہیں گے۔ بلال آئے تھے ایک سوال لے کر پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ سنا ہے بوڑھے جنت میں نہیں جاتے، پیغمبر نے کہا کالے بھی نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے اس لیے کہ حبشی تھے، پیغمبر نے کہا گھبرا نہیں، جس کے سینے میں میرے علی کی ولایت ہے، بوڑھا بھی ہوگا تو اللہ جوان کرے گا، کالا بھی ہوگا تو اللہ نورانی بنائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ اجدر کو چیرا تو پورا عرب پریشان تھا، حلالی و حرامی کی پہچان اس اجدہ سے ہوتی تھی، آج سے کیسے ہوگی؟ پیغمبر نے کہا علی سے ہوگی، جس کا چہرہ علی کا ذکر سن کر کھل جائے۔ شاہ مصر پڑھو میرے محترم چوانو، میرے محترم دوستو، مصر کو رائے گا نہ جانے دینا، اتر جائے چہرے جو ذکر علی سے، اتر جائے چہرے جو ذکر علی سے، حقیقت میں نسلی خرابی سمجھنا، اتر جائے چہرے جو ذکر علی سے، حقیقت میں نسلی خرابی سمجھنا، لہر دوڑ جائے جو خوشیوں کے روح پر، رسن پر اسے بھوت رابی سمجھنا۔ دو ذکر ہے کبھی پرانے نہیں ہوئے، ایک اللہ کا ذکر ہے اور دوسرے میرے مولا کا ذکر۔ ایک ملا آگے بڑھتے ذاکر سے کہتا ہے کہ علی کے فضائل کتنے زمانے سے پڑھے گا؟ 1400 سال ہو گئے، اب بھی تو ختم نہیں کرتا، علی کے ذکر اتنے پرانے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سورہ الحمد کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کبھی کسی نے کہا نہیں کہا، پڑھنے والے پہ ڈیپینڈ ہے، جتنا اخلاص سے پڑھے گا ہر دم نیا ہی لگے گا، سننے والے پہ ڈیپینڈ ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو حضرت محترم کہتا ہے 1400 سال سے پڑھ رہے ہو، علی کے فضائل پرانے ہو گئے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں 1400 سال سے کعبے کو بھی جا کے طواف کرتے ہو۔ ساتھ کہنے کی ضرورت ہے، 1400 سال سے تم بھی تو کعبہ جا رہے ہو، ہم نے کبھی نہیں کہا کعبہ پرانا ہو گیا، 1400 سال کی مدت کب بنایا خلیل رب نے؟ اللہ اکبر۔ رکو مجلس ہے کربلا کا تصور کر کے بیٹھو، کعبے تک آئے تو کربلا تک پہنچو۔ کعبہ خلیل نے بنایا، کربلا فاطمہ کے لال نے بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبہ خلیل رب نے بنایا، حاجرہ کے لال کا نور بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کربلا
فاطمہ کے اللہ نے بسایا، کعبہ بننے میں پسینہ بہا، کربلا بسانے میں لہو کو بہایا گیا۔ اور کعبے میں پسینہ بہا، کربلا میں خون، حیرت سے دیکھتے تھے جسے انبیاء تمام، پیشانی رسول میں تھا فاطمہ کا نور، کعبے سے کربلا کے تقابل نہ کیجئے، یہ ہاجرہ کا نور ہے، وہ سیدہ کا نور۔ صلوات محمد علی محمد پاک۔ فضیلت کہتا علی کے فضائل پرانے 1400 سال سے پڑھ رہے ہو، تھکتے نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ہم کہتے ہیں 1400 سال سے کعبہ جا رہے ہو، طواف کر رہے ہو، تم تھکتے نہیں ہو اور کعبہ کعبہ کرتے رہتے ہو، روزانہ کعبے کی طرف روح پلٹنے نہ پائے، تھوڑا سا مڑ گیا تو نماز چلی جائے گی۔ بڑی توجہ ہوتی ہے ایسی جگہ چلے جائے اور جہاں کعبے کے رخ کا پتہ نہ ہو تو کہا جاتا چاروں طرف نماز پڑھو، اس لیے کہ کون سی سمت ہے نہیں معلوم۔ کعبے کے بارے میں کی توجہ، کعبہ 1400 سال ہو گیا نا، چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے، تو کعبہ نہیں چھوڑتا، ہم مولود کعبہ کو نہیں چھوڑتے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد کا۔ علی 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 سنیے گا، ایک صاحب مجھ سے بولے چھوڑ دو ذکر علی، اس لیے کہ ذکر حیدر کا پرانا ہو گیا۔ میں نے فرمایا کہ صاحب ہوش میں ہو یا نہیں، چھوڑ دو کعبے کو، اب کعبہ پرانا ہو گیا۔ علی نام تو سنو کون ہے علی؟ عالموں کی پسند میں، ومن عنده المنتقى، صدیقین کے محفل میں، اصدق الاصدقاء، ارے منبر پر خطیب سلونی، صفیوں کی محفل میں، اصغر اصفیاء، منبر پر خطیب سلونی، چادر کسا کے نیچے، صاحب تقیر، کفار کے لیے، اشداء علی الکفار، مومنین کے لیے، امیر المومنین، مشرکین کے لیے، خاتم الکفار والمشرکین، کہیں اوصاف انبیاء کا آئینہ، کہیں اوصاف خدا کا مظہر، کہیں اللہ کے مشکلات، کہیں اللہ کا ہاتھ، کہیں رسول کا داماد، کہیں جبریل کا استاد، کہیں نفوس سے اولا ہے، کہیں مومنوں کا مولا ہے۔ صلوات پڑھے محمد علی محمد پر۔ جس نے کیا ہے پرچم دین خدا بلند، جس سے ہوئی ہے منزل اہل وفا بلند، خود اپنے گھر میں بھیج کے حق نے کیا بلند، میدان خم میں دست نبی پر ہوا بلند، بعد نبی ہر ایک سے اولا بنا دیا، جس نے حق نے جسے غدیر میں مولا بنا دیا۔ پھولوں کا مہکنا، پھولوں کا مہکنا، چڑیوں کا چہکنا، کعبے میں گوہر، لیلا کا شوہر، جبریل کا ٹیچر، ہم سب کو بچائے، خیبر کو اکھاڑے، نعرہ حیدری۔ سنو اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیے آپ حضرات۔ مولا کائنات کتنی فضیلت ہے، پیغمبر کہتے ہیں ان لاخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرا، میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کوئی احصا نہیں کر سکتا، کوئی جمع نہیں کر سکتا، کوئی گن نہیں سکتا۔ آسمان پہ ایک فرشتہ تھا، پیغمبر جب معراج کو گئے اس فرشتے کو دیکھا، اس کے 10,000 ہاتھ تھے، ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں تھیں، اور لگا لو ایسا کتنی انگلیاں ہوں گی؟ 10,000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 10,000 انگلیاں۔ اور پیغمبر جبریل کے ساتھ پہنچے تو پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کسی حساب میں الجھا ہوا ہے۔ جبریل نے اس فرشتے سے کہا اپنا حساب رو
خاتم النبیین آئے، اس نے حساب کو روکا، پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دیا۔ پیغمبر نے کہا کہ تو کیسا فرشتہ ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے حساب کرنے والا بنایا، میں بارش کے خطروں کا محاسب ہوں، زمین پہ گرنے والے بارش کے خطروں کا حساب کرتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا کہ کس حساب میں تو الجھا ہوا ہے؟ یہ کون سا حساب ہے جس میں تو الجھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر پوچھ رہے تو بتلا رہا ہوں، میں زمین پر گرنے والے بارش کے ہر خطرے کو تو میں حساب کر لیتا ہوں، لیکن آج تک میں نے آپ کے بھائی کے فضائل کا حساب نہیں لگایا۔ میں نے آج تک آپ کے بھائی کے فضائل کا حساب نہیں لگایا۔ 13 رجب کو کعبے میں آنا، 21 رمضان کو آپ کی شہادت، یہ 63 سالہ زندگی حقیقت نہیں، حقیقت اس سے ماورا ہے۔ ایک دن پیغمبر اسلام کے وسیع و جانشین امیر کائنات کھجور کھا کر بٹلی سلمان پہ پھینکا۔ سلمان فارسی نے مڑ کے دیکھا، علی چونکہ ظاہری اعتبار سے عمر میں چھوٹے تھے، جناب سلمان کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ جناب سلمان نے کہا کہ علی آپ عمر میں چھوٹے ہو، مجھ سے اس طرح مذاق نہ کرو، میں عمر میں بڑا ہوں۔ مولا کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی، مولا نے کہا سلمان اچھا ایسی بات ہے، میں ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں۔ جناب سلمان نے کہا ٹھیک ہے سنائیے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ تم کسی جنگل میں پھنس گئے تھے، جنگل کے اندر سے شیر نکلا، تم بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، اور جب دوڑتے دوڑتے آئے تو سامنے دریا، ادھر پانی جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، ادھر جاؤ گے تو شیر تمہیں پھاڑ دے گا، درمیان میں تم چیخ رہے ہو، چلا رہے ہو بچاؤ۔ اس وقت گھوڑے پہ ایک سوار آیا، اس وقت گھوڑے پہ ایک سوار آیا، اور ہاں یہ بات تو حقیقت ہے، اس سوار نے تمہیں شیر سے بچایا، اور شیر سے شیر ہی بچاتا ہے۔ شیر سے تمہیں بچایا، اور بچانے کے بعد تم نے اسے انعام میں گلدستہ دیا۔ ہاں یقیناً وہ جوان جانتا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے اسے گلدستہ دیا، بس مولا نے آستین سے وہ گلدستہ نکالا، نکال کے سلمان کو نکلا۔ سلمان غور سے دے، یہ گلدستہ وہی تو ہے نہیں ہے؟ کیا سلمان نے دیکھ کر کہا یہ گلدستہ تو وہی ہے؟ مولا نے کہا کہ سلمان وہ جوان کوئی اور نہیں، میں علی ابن ابی طالب تھا۔ ارے سلمان کی کیا بات ہے، آدم کی توبہ قبول کرانے والا میرا مولا علی، نوح کی کشتی کو پار لگانے والا میرا مولا علی، ابراہیم کو نارے نمرودی سے بچانے والا میرا مولا علی، موسیٰ کو دریائے نیل پار کرانے والا میرا مولا علی، عیسیٰ کو چل کے چاروں پہ پہنچانے والا میرا مولا علی، ہر نبی کی مدد کرنے والا میرا مولا علی۔ پیغمبر نے کہا باطن میں ہر نبی کی مدد علی نے کیا، ظاہر میں میری مدد ہر مقام میں علی ابن ابی طالب نے کیا۔ اب سمجھ میں آیا، آدم سے پہلے بھی علی، آدم کے ساتھ بھی علی، آدم کے بعد بھی علی، نوح سے پہلے علی، نوح کے ساتھ علی، نوح کے بعد علی۔ میں پر لفظی کہہ کر آپ کا وقت طرف نہیں کرنا چاہتا، اتنا سن لو، زمانے سے پہلے بھی علی ہے، زمانے کے ساتھ بھی علی ہے، زمانے کے بعد بھی علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ اتنے فضائل کوئی گن نہیں سکتا، کوئی شمارش نہیں کر سکتا۔ عزیزان مطلب سنو، ان فضیلتوں میں سے 4 فضیلتیں بہت بڑی فضیلتیں ہیں فقیر کی نگاہ میں، اور 4 فضیلتیں 4 شخصیتوں کو میراث میں ملی۔ 4 شخصیتوں نے علی کی ان 4 فضیلت کو میراث میں پایا۔ پہلی فضیلت علی کی، علی کا قلم، علی کا قلم۔ جب علی نے تلوار رکھ دی تو قلم سے جہاد کیا۔ نہج البلاغہ کی دوسری قسم دیکھ لو، مکتوبات۔ جب دیکھا کہ بنی امیہ کی ناجائز اولاد شام میں جا کر دین میں تبدیلیاں لا رہا، تو علی نے قلم اٹھا کر ایک نامہ لکھا تھا، وہ نامہ آج بھی موجود ہے، اور ڈاکٹر تیجانی نے اہل ذکر میں بھی اس نامے کو ذکر کیا۔ اور عزیزان تو سنو، نامے کا مضمون یہ تھا، او معاویہ، دین تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، دین کا وارث ابھی میں زندہ ہوں۔ یہ نہ سمجھنا میں گوشہ نشین ہو گیا، لیکن جب بھی دین پہ بات آئے گی علی سامنے رہے گا۔ دین تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ عزیزان محترم سنو، کتوں سے اور بندروں سے کھیلنے والے دین کے ٹھیکیدار نہیں ہوتے۔ سنو، تاریخی جملہ ہے، بندروں سے کھیلنے والے، کتوں سے کھیلنے والے، کیا خاندان ہے یار، اللہ اکبر، باپ بندروں سے کھیلتا ہے، بیٹا کتوں سے کھیلتا ہے۔
اللہ اکبر. یہ دین کے ٹھیکیدار ہوں گے. دین کا ٹھیکیدار ہوگا. ارے دنیا میں آنے سے پہلے بھی قرآن پڑھ رہا تھا, گلا کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا. مطلب سنو, کسی کے باپ نے کہا تھا نا دین کو گیند بنا کر کھیلو. اللہ اکبر. ہے یا نہیں؟ یہ تعلیم پر موجود ہے. دین کو لوٹو, دین کو گیند بنا کر کھیلو. دین کو لوٹنے والے اور ہے, دین پر جان لٹانے والے اور ہے, دین کا خون چوسنے والے اور ہے, دین کی رگوں میں اپنا لہو ڈالنے والے اور ہے. ارے دین کو برباد کرنے والے اور ہے, اور دین کو آباد کرنے والے اور ہے. دین کو برباد کرنے والوں کا آج کوئی پتہ نہیں ہے. دین کو جس نے آباد کیا 7 کروڑ کا مجمع دنیا سے جا رہا ہے شہباز عقیدت پیش کرنے کے لیے. اللہ اکبر. دین کو آباد کرنے والے کیا کہنا عزیزان مطلب, دین کو برباد کرنے والوں کا آج کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن کیا کہنا, جس نے دین کو آباد کیا, دین کو زندہ باد بنایا, اس کے گھر ہر جگہ ہے, اس کے دربار ہر جگہ ہے, اس کے امام باڑے ہر جگہ ہے. یزیدیوں کو جلانا بہت ضروری ہے. حسین کیا ہے بتانا بہت ضروری ہے. جوان ہو گئی مرحب کی نسل کے بچے, جوان ہو گئے مرحب کی نسل کے بچے, علی کو پھر سے بلانا بہت ضروری ہے. یزیدیوں کے ہر ایک گھر کے سامنے تم کو امام باڑہ بنانا بہت ضروری ہے. سلام علیہ محمد والے محمد. یزیدیوں کے ہر ایک گھر کے سامنے تم کو امام باڑہ بنانا بہت ضروری ہے. اور امام باڑہ عزیزہ مطلب جگہ جگہ, ہندا کے پوتے کا ایک جھوپڑا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. فاطمہ کے لال کے دربار جگہ جگہ ہے, ہر جگہ ہے. میں جتنی بار امام باڑے میں گیا آیا, زمین پہ بیٹھ کے معراج کا مزہ آیا. میں جتنی بار امام باڑے میں گیا آیا, زمین پہ بیٹھ کے معراج کا مزہ آیا. اذان سنتے ہی ہونٹوں سے نکلا نام حسین, میں ایک سانس میں کعبے سے کربلا آیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. گھروں کے بندروں سے اور کتوں سے کھیلنے والے دین کے ٹھیکیدار بولو بھیا نہیں ہوتے. وہ ہوتے ہیں جنہوں نے شکم مادر میں آیت قرآنیہ کو پڑھا, وہ ہوتے ہیں جنہوں نے نو کے نیزہ سے آیت قرآنیہ کو سنایا. اسی لیے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین. عزیزان مطلب حسین بادشاہ ہے. یاد رکھو بادشاہ بننے کے لیے کرسی پہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے. اللہ اکبر. عزیزان مطلب کیریکٹر اور کردار ہو تو دلوں پہ راج کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور دوسری بات بتا رہا ہوں, جسموں پر حکومت کرنے والے مر جاتے ہیں, دلوں پہ حکومت کرنے والے زندہ رہتے ہیں. حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. جسموں پہ حکومت کرنے والے ایک دن خاک میں مل جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو خود کو خاک میں ملاتے ہیں اللہ انہیں ایسے بادشاہ بناتا ہے کہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. ارے آج انسانیت کے دل پر جس راجا کا راج چلتا ہے اس راجا کو حسین کہتے ہیں. اللہ اکبر. زمین سے لے کر آسمان تک اگر کسی کی حکومت ہے اس راجا کا نام حسین ابن علی ہے. اگر کسی کا پرچم لہراتا ہے اس پرچم دار کا نام حسین ابن علی ہے. بہرحال گفتگو ادھر سے ادھر جا رہی ہے, باقی باتیں کل کی مجلس میں. ایک علی کا قلم, علی نے قلم اٹھا کے لکھا کہ کبھی تو یہ نہ سمجھنا کہ میں خاموش گوشہ نشین ہو گیا ہوں, ابھی بھی میرے پاس وہ ذوالفقار ہے کہ جس سے بدر کے میدان میں تیرے خاندان والوں کو اجاڑا تھا. اور یہ بدر کی دشمنی تھی جو کربلا تک کھینچ لائی. اور دربار میں یزید نے سر حسین کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ اگر میرے مقتولین ہوتے تو دیکھ لیتے کہ میں نے بدر کا بدلہ لیا ہے. یہ اس نے کہا بدر کی دشمنی تھی جو کربلا تک لائی. حسین ابن علی نے پوچھا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ ابو ذل حبیب, بابا کی دشمنی. تو مولانا نے کہا کہ ابھی بھی میرے پاس وہ تلوار ہے جس سے بدر کے میدان میں
تیرے خاندان والوں کو کاٹا تھا. یہ علی کا قلم ہے. جب بھی ضرورت پڑا تو علی نے قلم چلایا. اور دوسری فضیلت میرے مولا کی جو بڑی فضیلت کی گنا 4 میری نگاہ میں, اور آپ بھی شاید سرچ کرو آپ کی نگاہ میں بھی شاید اس سے بڑی فضیلتیں مل جائے. دوسری فضیلت علی کا صبر ہے. میں نے صبر کی تعریف بھی کیا, آج ایک تعریف کروں گا. صبر کسے کہتے ہیں؟ انسانی خواہشات کا گھوڑا اڑیل ہو جائے, اسے جس لگام سے روکا جاتا ہے اس لگام کا نام ہے صبر. اللہ اکبر. اور جس کے ہاتھ میں یہ لگام ہو وہ انسان کمال کو پہنچتا ہے. اس کا ایمان کامل ہے جس کے پاس صبر ہے. اس کا ایمان کمال کو پہنچا ہے جس کے پاس صبر ہے. تو عزیزان محترم دوسری فضیلت. تیسری فضیلت علی کا لہجہ, بڑا پیارا لہجہ تھا. تو بات مولا کا دیکھیے گا, بہت پیارے انداز میں گفتگو کرتے تھے. جب گفتگو کرتے تھے لوگ سنتے رہ جاتے. اللہ اکبر. اتنا بہترین لہجہ, اتنا پیارا لہجہ, اثر کر جاتا دشمن کے دل میں بھی. علی کا کلام ایسا تھا. اللہ اکبر. جب موسیٰ ہارون کو لے گئے تھے اس لیے کہ وہ افصح منی کہا تھا, مجھ سے بہتر بولتا ہے. اور یہ تو فخر ہارون ہے. اللہ اکبر. یہ تو فخر ہارون ہے. ہمارا کائنات کا لہجہ بہترین لہجہ. اور چوتھی فضیلت شجاعت. اللہ اکبر. سنو, چوتھی فضیلت ہے شجاعت. 1 قلم, 2 صبر, 3 لہجہ, 4 شجاعت. حسن نے قلم لیا. اللہ سنو میرے بھائی, نتیجہ حسن نے قلم لیا, بابا قلم مجھے چاہیے. حسین نے صبر لیا, زینب نے لہجہ لیا, عباس نے شجاعت لی ہے. جھنکار بن گئی, پردہ نشی تھی, حیدر کرار بن گئی. بھائی نے, اللہ اکبر, بھائی نے خون سے دی کو اچھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائے گا عزیزان محترم, یہ لہجہ ہے زینب. ہے پوروں نے کوفے میں جب تقریر زینب کو سنا کیا کہنا, وہ کہنے لگے کہ اگر پردہ پڑ جاتا تو پتہ نہیں چلتا پردے کے اندر سے آنے والی آواز باپ کی آواز ہے یا بیٹی کی آواز ہے. اللہ اکبر. باپ کی آواز ہے یا بیٹی کی آواز ہے معلوم نہیں ہوتا. پردہ اگر حائل ہو جاتا, پردہ اگر حائل ہو جاتا, زمین چپ, آسمان خاموش, گلفے میں ہے سناٹا. قیامت سانس روکے سنتی ہے تقریر زینب کی. 72 میتوں کے درمیان جب مطمئن دیکھا, خلیل اللہ تکتے رہ گئے تصویر زینب کی. اللہ کا سنیے گا لہجہ. اور چوتھی فضیلت شجاعت. عباس نے بھی کیا کہنا, بات آئیے بھائیوں نے کہا مولا عباس کا بھی تھوڑا تذکرہ ہو جائے. اندر مدرم چہرہ علی جیسا, آنکھیں علی جیسی, ماتھے کا بل علی جیسا, خط و خال علی جیسے, رفتار علی جیسی, رفتار علی جیسی, روح بہو شبیہ علی کا. نکلے پدر کے ساتھ مدینے میں جب کبھی اہل ستم میں پڑ گئی حیرت سے تھر تھری. وہ دیکھو باپ بیٹے کی صورت ہے ایک سی, دیکھو علی کے ساتھ ہے ایک چھوٹا سا علی. دیکھو علی کے ساتھ ہے ایک چھوٹا سا علی. ہر ادا میں باپ کا تیور دکھائی دے, جس رخ سے دیکھیے اسے حیدر دکھائی دے. سنو آپ نے کل یا پرسوں کی تقریر میں سنا تھا نا, کہا جس دن شہزادی عالم کے فضائل پڑھ رہا تھا, جناب سلمان نے دوڑ کے جا کر پیغمبر سے کہا, اے پیغمبر میں نے دیکھا آپ کی بیٹی مسلح پہ ہے, جھولا بھی ہل رہا ہے, چھتی بھی چل رہی ہے. جھولا جھلانے والا کون تھا؟ جبریل تھا. کس کا جھولا جھلا رہا تھا؟ حسین ابن علی کا جھولا. لیکن 4 شعبان آ گئی, منظر بدل گیا.
اب یہاں جبریل جھولا نہیں جھولاتا ہے. 4 شعبان کو جو زاکاری ہے جس نے شجاعت کو میراث میں بابا سے لیا ہے, اس کا جھولا وہ جھولاتا ہے جس کا جھولا آسمان کا جبریل میں آ کے جھولایا. کہ وہ نہ جس کے نام کے جھنڈے کرے ہوئے, معصومیت کے نقش دل پر پڑے ہوئے, حلقے میں عصمتوں کے پلے اور بڑے ہوئے, بھائی کا ہاتھ تھام لیا اور کھڑے ہوئے. بھاگا ہے دستے فاتح بدر و حنین نے, لوری حسن نے دی ہے, جھلایا حسین. سلام پر محمد آل محمد پر. اللہ اکبر. سنو ادھر مطلب راوی کہتا ہے کہ مولا عباس کی پیشانی میں اتنا نور نکلتا تھا. سنو حدیث کی طرف لے چلتا ہوں. پیغمبر نے کیا کہا؟ النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اس لیے کہ یہ چہرہ دیکھ لو, یہ چہرہ دیکھ لو, اس میں کعبے کا ثواب, اس میں قرآن کا ثواب, اس میں اللہ کو دیکھنے کا ثواب, اس میں رسول اللہ کو دیکھنے کا ثواب. اللہ اکبر. اپنے باپ کو دیکھنے کا بھی ثواب علی کے چہرے میں. لیکن پیغمبر جانتے تھے ایک زمانہ آئے گا علی کا چہرہ دیکھ نہیں پاؤ گے, تو لہٰذا تم علی کا ذکر کر لو. ذکر والی یہ نہیں بات, علی کا ذکر کر لو گے, اللہ کا بھی ذکر آئے گا, رسول اللہ کا بھی ذکر آئے گا. پھر ایک زمانہ آئے گا علی کے ذکر پہ پابندیاں لگے گی. پیغمبر نے کہا کوئی بات نہیں, تو دیکھ نہیں سکتا, تو ذکر نہیں کر سکتا, وہ تو علی یہ عبادت, علی کی محبت کو دل میں بسا لے, تجھے اللہ کی عبادت کا ثواب ملے گا, رسول اللہ کی عبادت کا ثواب ملے گا, ہر ذکر کا ثواب ملے گا. لیکن عزیزان محترم علی کا چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ایک روایت اور سناتا ہوں. رویہ ان الناس یصلون, روایت دیکھی گئی ہے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. وہ ابو ذر ینظر الی وجہ علی بن ابی طالب, جناب ابو ذر علی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں. فقیل لذالک, ان سے اس بارے میں پوچھا گیا, اے ابو ذر تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو, علی کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے جملہ کہا, سمعت ان رسول اللہ قال, میں نے سنا ہے پیغمبر نے بارہا کہا النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. مکے والا علی کے چہرے کو دیکھتا, مدینے والا علی کے چہرے کو دیکھتا, یمن والا علی کے چہرے کو دیکھتا, حجاز والا علی کے چہرے کو دیکھتا, آدم علی کے چہرے کو دیکھتے, نوح علی کے چہرے کو دیکھتے, ابراہیم علی کے چہرے کو دیکھتے, موسیٰ علی کے چہرے کو دیکھتے. اس لیے کہ علی خبر امامت ہے. بات آ رہی ہے اس کا نام, جیسے سننا ہے ویسے سنو. کائنات خبر امامت کو دیکھ رہی ہے, خبر امامت آغوش میں دے کر خبر بنی ہاشم کو دیکھ رہا ہے. کائنات خبر امامت کو دیکھ رہی ہے, لیکن خبر امامت خبر بنی ہاشم کو دیکھ رہا ہے. روایت اور ایک ہے, کہتے ہیں کہ مولا عباس کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا, دن میں اگر لوگ کوئی چیز کھو جاتے تو انتظار کرتے کہ رات آئے, عباس ادھر سے گزرے. ہے آمدہ آواز ساتھ نہیں دے رہی, پھر بھی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اکثر عباس کا جب پڑھنے لگا پانی میں, لطف آئینے کو آنے لگا حیرانی میں. فاطمہ آئی ہے اس مجلس نورانی میں, اور فرشتے وہاں مصروف ہے دربانی میں. چاند و سورج کی مدینے کو ضرورت ہی نہ تھی, اس قدر نور تھا عباس کی پیشانی میں. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد پر. ایک چاند کے ستارے ٹوٹ کر آپ کے دامن میں آئے, رشتہ طے ہوا, شادی ہوئی, بی بی علی کے چوکٹ پہ آئی. 1 سال کا عرصہ گزرا, 4 شاہ بنائی, ایک بیٹا اللہ نے دیا. یہ کون آیا ہے آج گھر میں, علی بھی خود مسکرا رہے ہیں, ضرور اس کو عالم ملے گا, ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جب بھی جھولے میں ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا, یہ کون آرام کر رہا ہے, حسین جھولا جھلا رہے ہیں. اللہ اکبر. دنیا میں آئے, باری باری آ کر سب دیکھ رہے ہیں. اتنے میں زینب اڑیا مقام آئی, آنے کے بعد بھائی کو آغوش میں لیا, چہرہ دیکھا, اماں کو دیکھا, چہرے کو دیکھا, ماں کو دیکھا,
چہرے کو دیکھا، ماں کو دیکھا، ماتھے کا بوسہ لے کر کہتی اما اللہ نے مجھے چاند جیسا بھائی دیا۔ ام المنی کو 1 سال کا خواب یاد آیا، اللہ کا شکر بجا لاتی ہے، مالک شکر ہے۔ ام المنی کو خواب کے تعبیر مل گئی، یہیں سے ایک لقب ملا، خبر بنی ہاشم۔ یہیں سے لقب ملا، خبر بنی ہاشم۔ بنی ہاشم کا شان کہتے ہیں کہ عباس دن میں گزرے، رات میں، اللہ اکبر، مولا عباس رات میں گزرے، دن میں کھوئی ہوئی چیز، لوگ انتظار کرتے تھے کہ عباس گزرے، پیشانی سے نور نکلتا، اور اس نور کی روشنی میں لوگ اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو پا لیتے، اس نور کی روشنی میں اپنی کھوئی ہوئی چیزوں کو۔ 4 طاقتیں مولا حسین کے پاس تھی، اگر یہ 4 طاقتیں ایک جگہ پہ جمع ہوتی، پوری دنیا ایک طرف رہتی، ان کا مقابلہ نہیں کرتی۔ 4 طاقتیں حسین ابن علی کے پاس تھی، اگر اجازت دے دیتے تو عزیزان محترم پھر مدینے سے نکلنے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کو ختم کر کے آتے۔ پہلی طاقت کا نام عبداللہ بن جعفر طیار، بہت بڑی طاقت ہے، لیکن علیل تھے، مدینے میں رہنا پڑا۔ دوسری طاقت کا نام محمد حنفیہ، بہت بڑی طاقت ہے، مدینے میں جو بنی ہاشم کی عورتیں تھیں ان کی حفاظت کرنے والا کوئی بنی ہاشم کا چشم و چراغ ہو، طاقت و قوت والا ہو، یہ ذمہ داری محمد حنفیہ کو دیا۔ باقی بچی 2 طاقتیں، ایک طاقت کا نام مسلم ابن عقیل، کوفہ ایلچی بنا کر بھیجا، اور ایک طاقت کا نام عباس دلاور، شجاعت کے بازوؤں میں اطاعت کی زنجیریں ڈال کر لے چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جملہ ہے عزیزان محترم، شجاعت کے بازوؤں میں اطاعت کی زنجیریں۔ عزیزان محترم 4 محرم کو یہ قصہ تمام ہوتا جب خیمے کی تنابوں کو کھولنے کی بات آئی تھی، 4 محرم کو ہی تمام ہو جاتا، اس لیے کہ عزیزان محترم شمر آیا تھا، ایک سرحد بنایا تھا ام المنی کے لال نے، کس ماں کے لال میں جرأت ہے سرحد پار کر کے آ جائے۔ میرا نیس نے کچھ اس طرح نقل کیا 6 مصروں میں، تب شمر نے کہا فصاحت نہیں قبول، بیعت انہیں نہیں تو صلح ہمیں بھی نہیں قبول، غازی پکارا وہ نجس و مرتد و جہول، غازی پکارا وہ نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ گندی زباں سے جگر گوشے بطول، سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ اللہ اکبر۔ اور غازی اگر اجازت مل جاتی تو کیا ہوتا، میں جو یہ چاند دکھاؤں تو یہ نقشہ بدلے، اور کیا نقشہ بدلے گا، دوسرے مصرے میں دیکھو، میں جو یہ چاند دکھاؤں تو یہ نقشہ بدلے، عرش پہ فصل ہوئے فرش پہ سورج نکلے۔ سے زیادہ نہیں میرا ہے، آپ کو ساتھ دینا ہے، آپ کو ساتھ دینا ہے، عرش پہ فصل ہوئے فرش پہ سورج نکلے، نہر سے گرد اڑے، سنگ سے چشمہ پھوٹے، آگ پانی میں لگے، آگ سے پانی اگلے، گھور کے دیکھو تو تم سب پہ ممات آ جائے، میرے ٹوٹے ہوئے نیزے پہ فراق آ جائے۔ اس نے شیباؤں تو دریا کو اٹھا کر لاؤ، حاکم شام کو میں شام سے جا کر لاؤ، تیغ کی پیاس ابھی خون سے بجھا کر لاؤ، تشنگی نہر کے اندر سے بچا کر لاؤ، تشنگی نہر کے اندر سے بچا کر لاؤ، تو اشارہ تو ابھی مشتی یہی بھر جائے، وہ اشارہ تو ابھی مشتی یہی بھر جائے، عرش کو چھوڑ کے کوثر بھی زمین پر آئے۔ آخری بندہ مساق کی طرف آتا ہو، ارے پورے مختر کو ایک انگلی پہ نچا سکتا ہوں، تم جو مر جاؤ تو کھوکر سے جلا سکتا ہو، آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہو، تم کو ابرو کے اشارے سے بھگا سکتا ہو۔ ہاتھ کٹنے پہ بھی لڑنے سے میں معذور نہیں، ہاتھ کٹنے پہ بھی لڑنے سے میں معذور نہیں، حکم شبیر کا پابند ہوں مجبور نہیں، حکم شبیر کا پابند ہوں مجبور نہیں۔ اسی لیے آپ کی زیارت میں امام نے کہا السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ والرسول۔ ایک اور زیارت میں ہے
الاخ الضعف عن اخیہ المجیب الی طاعت ربہ. کائنات میں کسی بھائی کو آپ نے دیکھا بھائی ہو کر بھی آخا کہتا رہا؟ اللہ اکبر. کبھی بھائی نہیں کہا تھا، ہمیشہ آخا، سید، سردار، مولا. اور بھائی نے کہا تاریخ میں ملتا ہے آخری وقت میں جب حسین نے اصرار کیا، عباس یہ کام ترس رہے، ایک مرتبہ تو بھائی کہہ دے. تو حسین سن رہے تھے، عباس کہہ رہے، 3 مرتبہ بھائی کہا. من کا جری کا ڈھل گیا بھائی کے سامنے، بھائی کا دم نکل گیا بھائی کے سامنے. موسم زیارت ہے، موسم اربعین ہے. کہتے ہیں کہ علماء کہتے ہیں کہ جب تم زیارت کو نکلتے ہو نا، تمہاری حفاظت کے لیے کربلا سے عباس آ جاتے ہیں. گھر سے نکلتے ہوئے گھر پہنچنے کی حفاظت کی ذمہ داری کون لیتے ہیں معلوم؟ ام البنی کا لال لیتا ہے. روزے پہ لے جاتا، پھر روزے سے گھر پہنچاتا ہے. اللہ اکبر. میں دلیلیں بھی دوں گا، میرے سنو دلیل بھی دیتا ہوں. ایک بوڑھی عورت تھی، کہتے ہیں کہ سفر کرتے واقعہ دریائی سفر تھا. اس زمانے میں دریا سے سفر کر رہی تھی اور اس کے پاس مال و متا تھا، پونجی تھی، اور اس میں کچھ چور تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس کافی مال ہے. رات جب ہوئی تو اس کو کشتی سے دریا میں پھینک دیا، اس بوڑھی کو، اور وہ سارا مال لے لیے. عزیزان محترم، یہ بھی کربلا پہنچے. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پہنچنے سے پہلے وہ بوڑھی حسین کے روضے پہ پہنچی ہوئی ہے. ان کے پہنچنے سے پہلے حسین کے روضے پہ وہ بوڑھی عورت پہنچی ہوئی ہے، بڑھیا. ان لوگوں نے دیکھا، تعجب کیا، پوچھنے لگے کہ تم کو تو دریا میں پھینک دیا گیا تھا، تم زندہ کیسے ہو؟ کہتی ہے کہ تم ظالموں نے مجھے دریا میں پھینکا، لیکن ایک گھوڑے سوار آیا، مجھے گھوڑے پہ بٹھا کر کربلا لے آیا. اللہ اکبر. ایک گھوڑے سوار آیا، مجھے گھوڑے پہ بٹھا کر کربلا لے آیا. مولا حسین کے روضے کے سامنے چھوڑا. اس سے کہا کہ جا، حسین کا روضہ ہے، جا زیارت کر لے. میں نے اس سے نام پوچھا تو اس نے نام نہیں بتایا. تجھے نام سے کیا کرنا ہے، تجھے نام سے کیا لینا ہے؟ تو مولا کی زیارت کو آئی ہے، جا مولا کی زیارت کر لینا. اللہ اکبر. مولا کی زیارت کو آئی ہے، جا مولا کی زیارت کر لینا. میں نے کہا کہ اگر نام نہیں بتانا چاہتا، کم سے کم تیرا ہاتھ ہی مجھے دے دے، تیرے ہاتھ کے میں بوسے لے لو، تیرے ہاتھوں کو میں بوسے لگا لو. اللہ اکبر. جیسے ہی میں نے یہ کہا، وہ سوار روتا ہوا کہتا، ارے میں ہاتھ کہاں سے لاؤں؟ ارے اسی کربلا میں عاشور کو ظالموں نے میرے شانوں کو کاٹا. اے بڑھیا، میں کوئی اور نہیں، میں غازی عباس. اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء. حضرت رسول مولا عباس کی ایک اور روایت واقعہ سناتا ہے، وہ روایت سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ کوفے میں جب قافلہ گیا تو ایک قیافت شناس آ گیا تھا، ایک چہرے کو دیکھ کر خصوصیات بیان کرنے والا. قیافت شناس کہتے ہیں وہ آ کر ایک ایک نیزے پہ ایک ایک سر تھا، اسے دیکھ کر خصوصیات بیان کرنے لگا. اکبر کے سر کو دیکھا، خصوصیات بیان کرنے لگا. قاسم کے سر کو دیکھا، خصوصیات بیان کرنے لگا. یہاں تک کہ علی اصغر کے سر کو دیکھا، خصوصیات بیان کرنے لگا. حسین کے سر کو دیکھا، خصوصیات بیان کرنے لگا. سارے سروں کی خصوصیات بیان کر گیا. اب وہ جانے لگا، لیکن کسی نے کہا بھائی ایک سر اور بچ گیا ہے. اس نے کہا سارے نیزوں کے سروں کی میں نے دیکھ لیا ہے، نہیں ایک سر اور بچا ہوا ہے. کہاں ہے وہ سر؟ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. اجرکم اللہ، گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے. وہ شخص آ گیا، گھوڑے کی گردن میں سر بندھا تھا. نزدیک آ کر اس سر کو دیکھا. کسی سر کو دیکھ کر رویا نہیں تھا، کسی سر کو دیکھ کر رویا نہیں تھا. یہ پہلا سر تھا جسے دیکھ کر خیام اشراز میں رونے لگا. روتے روتے کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، بڑا کھل کھل کے مرا. لوگوں نے پوچھا کیسے میں جانا؟ جب میرے چہرے کو دیکھا وہی تمنائیں تھی خاک میں مل گئی ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء. چلو آزادار شام چلتے ہیں. شام قافلہ رہائی ہو رہا ہو گیا. رہائی کا حکم دے
دیا گیا. ایک دن امام سجاد کو یزید اپنے خاص حجرے میں لے آیا, لے آ کر دروازہ خزانے کو کھولا. خزانے کا دروازہ کھول کے کہتا ہے اے سجاد جتنا مال اٹھانا ہے اٹھا لو. مولا نے کہا تجھ پہ بھی لعنت, تیری دولت پہ بھی لعنت ہے. ارے میرے بابا کو قتل کر کے خوب آ دینا چاہتا ہے, دولت کی چادر اپنے مظالم پہ اڑانا چاہتا ہے. کچھ دینا ہو تو وہ لوٹے ہوئے تبرکات دے دے, وہ لوٹی ہوئی چادریں دے دے. فیہ مخلط و جدتی فاطمہ, اس میں میری دادی کا مخلع بھی ہے جو میری پھوپھی پیدا کرتی تھی. اجرکم اللہ جزاکم اللہ خیر الجزا. عزادار قافلہ رہا ہوا, ہماری ام بیبیاں بیٹھ گئی ہے. قافلہ چلا, دو راہیں پر پہنچا, ایک راستہ مدینے کو جاتا ہے, ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے. ارے بشیر آ کر کہتا ہے بیمار کربلا سے مولا کیا حکم ہے. بیمار کربلا نے پھوپھی زینب سے کہا پھوپھی اماں یہ بتلا کیا حکم ہے. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بیٹا جب سے بھائی شہید ہوا جی بھر کے ہم نے ماتم نہیں کیا ہے, جی بھر کے ہم نے آنسو نہیں بہائے. جی چاہتا ہے کہ اچھا روم حسین کا میں کربلا جا کر مناؤ. عزاداروں بس کربلا کی صرف قافلہ چلا. ادھر پہلا ظاہر خبر حسین کا تو انہیں جابر ابن عبداللہ انصاری آئے تھے فراق میں غسل کر کے مولا کی زیارت کو جانا چاہتے ہوئے. شہروں منانے آیا عزاداروں, اتنے میں آہٹ محسوس کیا, اپنے غلام سے کہا لے جا کر مجھے کہیں چھپا دے, لگتا ہے کہیں لشکر آ رہا ہے. تو جا کر دیکھ کیا لشکر آیا ہے تو مجھے کہیں پہنچا دے, تجھے راہ خدا میں آزاد کر دوں گا. عزاداروں کا مرتبہ غلام دیکھ کر روتا ہوا آیا, آ کر کہتا ہے آقا لشکر نہیں, ایک قافلہ آ رہا ہے جس میں بیویاں ہی بیویاں نظر آتی ہے. ایک مرد نظر آتا ہے, ایک مرد نظر آتا ہے, وہ بھی گردن جھکی ہوئی ہے. ارے بڑا ناتوا معلوم ہوتا ہے, بڑا آہستہ آہستہ چل رہا ہے. عزاداروں جابر کو اٹھا کے لایا گیا. ارے جابر نے دیکھا حسین کا رکا ہوا قافلہ بیمار کربلا سے جا کر لپٹ جاتے ہیں. ارے مولا ارے عرصہ ہو گیا دیکھے. بیمار کربلا نے کہا جابر ذرا دور ہٹ جا, میری گردن میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. مولا بات کیا ہے, گردن کو چھڑایا جابر, خاندان تو بنا لگا تھا, میں جب بھی کھڑا ہوتا تو اپنے کانٹے گردن میں چھپ جاتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزر و اجرکم اللہ. عزاداروں ختم مجلس ہے, شب اربعین پرسہ دے لو. ارے ہائے ہائے ہائے, شام کے زندان سے دادی کے ساتھ چھوٹی بچی بھی آئی ہوگی. اللہ اکبر, آپ کے کیریئر کو دیکھ کر دعائیں دے رہی ہوگی. میرے باپ آگے عزادار, عزادار روتے ہو, کوئی تماچا نہیں مارتا, لیکن کربلا میں ایک لڑکی بچی کی جب بھی بابا گئی تھی ظالم تماچے لگاتا. اجرکم اللہ. آپ کی آوازوں پر رحمت برسائے, آپ کے آل اولاد کو سلامت رکھے. ہائے کربلا قافلہ آ گیا. اور زینب ایک مرتبہ کود پڑی, کونیوں سے رنتے ہوئے خبر حسین و زینب, چھ لوگ دروں گے دھوم سے میں کربلا آئے گا, فرصہ دیا کوئی نہیں, زینب کی جائے گا. کبھی اکبر کی خبر پا, ارے کبھی حسین کی خبر پا, زینب بیان کرتی ہے اے بھائیا زینب